اور ایک آگے کا روٹ میپ بھی طے ہو. مثال کے طور پر ہم نے طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مارچ میں میں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ چین جاؤں گا، جس میں افغانستان پر ہماری خاص طور پر 2 نشستیں تو طے ہو چکی ہیں. ایک جو پاکستان کے انیشیٹو سے ہم نے ایک پلیٹ فارم آف دی امیڈیٹ نیبرز بنایا ہے افغانستان کا، جس میں 6 ہیں، ان کی نشست ہوگی. اور دوسرا ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ٹرائیلیٹرل ہے بٹوین چائنا، افغانستان اور پاکستان، اس کو اثر نو اس کو پھر آگے لے کے چلا جائے، تاکہ ہم دونوں مل کر دیکھیں کہ ہم افغانستان کی سٹیبلٹی میں، امن میں، ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوارٹ کرنے میں، اکنامک کلیپس سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر بھی ہم آگے بڑھیں. اور ٹروئکا پلس کی اہمیت سے بھی آپ واقف ہیں، تو اس کا بھی امکان موجود ہے. اینڈ ایون جو ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اور ہمارا مسئلہ کشمیر ہے، اس پر بھی جو کلیئرٹی میں نے دیکھی ہندوستان کے رویے میں، ہندوستان کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پرائم منسٹر کے وہاں جانے سے پہلے بھی اور ان کے دورے کے دوران بھی، اور وہ بھی بہت اچھے رہے. اور پھر تھنک ٹینکس کے ساتھ بڑی اچھی نشست ہوئی ان کے ساتھ، اور وہاں کم از کم 22 ایسی اسٹیٹ اون اور پرائیویٹ کمپنیز تھیں جن کے ساتھ جو دلچسپی رکھتی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی. تو ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی. ہمارے چیئرمین سی پیک خالد منصور صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہمراہ تھے، تو وہ بھی ہماری بڑی اچھی. اور ایک چیز جی، اور وہ 20 کے قریب نشستیں ہوئیں. اس کے ساتھ جو ایک ہم نے کوشش کی جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب آپ کی ایکسپرٹیز کو سمجھتے ہوئے آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہ رہے تھے اور اپنے تاثرات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. تھینک یو سر. اصل میں میرا تو یہ آئیڈیا تھا کہ میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ میرے ساتھ تھی وہاں، تو آپ کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں. آپ کون سے ایسپیکٹ کے اوپر جو چائنا کی یہ جو ہمارا دورہ تھا اس کے اوپر کس ایسپیکٹ کے اوپر آپ الیبوریشن چاہتے ہیں، باتیں چاہتے ہیں، اور پھر ہم تھوڑی سی آئیڈیاز بھی باؤنس کریں آپ کے ساتھ کہ جدھر آج پاکستان پلیسڈ ہے اور جو ایک پورا دنیا کے اندر ایک نقشہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے، کہ جب ہم دنیا کا جو پولیٹیکل میپ ہے، جب 2 سال پہلے چائنا گیا تھا تب سے اور اب کے بیچ میں دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آئی ہیں. تو اس لیے یہ دورہ اس کانٹیکس کے اندر بڑا ریلیونٹ تھا. سب سے پہلے ایک تو وہ جو کووڈ سے جس طرح پاکستان کوپ کیا اور نکلا اور جس طرح نارملسی کی طرف گئے، تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی. دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا کہ پاکستان، اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو. اور اس کانٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جو اس باری ہمیں جس طرح کی جو سپورٹ آفر کی ہے وہ اب ٹرانسلیٹ ہوگی اسپیسیفک پروجیکٹس کے اوپر، کیونکہ ان کی میں نے جو جتنا بھی چائنا پاکستان کی اسٹڈی کی ہے، میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ سب سے زیادہ اسٹرانگ اس ٹرپ کے بعد ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی ایسپیکٹ کے اوپر کوئی انکوائری. ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے، بیکاز آپ سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں، اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. اور اسپیسیفکلی میں صرف افغانستان کا یہ کہہ دوں کہ افغانستان کا تقریباً سب کا کنسنسس بن چکا ہے. یورپینز کا، ساری افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا، سب کا اس وقت کنسنسس ہے کہ ان کو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو
ڈی فریز کرنا چاہیے، یہ سب کا سوائے امریکہ کا. اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا. افغانستان کے اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے. لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. رشیا، چائنا، جن سے بھی ہم ملے ہیں ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے انٹو کیوس. تو اس میں جو ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی، پہلے تو شروع میں بڑے گارڈڈ تھے جب طالبان کا، کیونکہ ایکچولی سب ہی شوق میں تھے، لیکن آہستہ آہستہ سارے اس پوزیشن کے اوپر آ گئے جو ہماری پہلے دن سے تھی. سن رہے ہیں 2014-15 سے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے. آپ نے، میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے آئی تھنک نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا. آج مجھے پتہ چلا کہ سائنوشور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے، فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اب جلدی ان چھٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اعلیٰ سطحی، اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں. آپ نے 3 مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں، سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس. تو میں یہاں ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی، آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا. اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں گوادر کا نقصان ہوا، اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیرف کے ایشو پہ نا 2 سال ہم نے گنوا دیے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کو بتا، دیکھیں آپ ریئلائز کریں کہ 2019 کے بعد کووڈ آ گئی، چائنا بند ہو گیا. یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری 2 سال کے بعد ہوئی. تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ پاور پلانٹس، ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے، سائنوشور نے کرنا تھا. تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد، کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر، اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے، کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی. اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوٹ نہیں دیتی، نیچے کوئی چیز، آپ کو پتا ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا وہ موو نہیں کرتی چیزیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے، لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی. انہوں نے، آپ کو پتا نا کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی. تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں. دوسری میں ایک چھوٹی سی بات، I'll just take 1 minute، کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں. چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے. تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے، اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر امیونٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے. اس پہ امتیاز یہ ہم کر نہیں سکتے 18th امینڈمنٹ کے بعد. میں آپ سے بالکل صرف یہ اسپیشل اکنامک زونز کا ایشو نہیں ہے، یا 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ وہ فریکچر کر چکی ہے. تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا اب سندھ کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے. یہ ہونا تو نہیں چاہیے، ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکری چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہے، وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم، ایک صوبے سے دوسرے میں یہ شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر. یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں، اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کدھر ہولڈ کیا ہوا ہے. سو یہ اس پہ کئی ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے. اور آپ بالکل آپ نے ٹھیک اگزامپل دی چائنا کی. دیکھیں چائنا کا سب سے بڑا ایشو جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا، ایس ایم ایز کے اندر دیکھا، اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا، وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے پھر پروونس کے اندر. جو بھی بزنس چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں
وہ سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر پروونسز میں, اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن جی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آلموسٹ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز لی ہیں کہ یہ جو بات آپ کی صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دی ہے, ہمیں ہیلپ کی ہے, کنیکٹیوٹی میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے. اب اسپیشل اکنامک زون جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک قسم سے وہ فروٹ جو اصل فروٹ تو اب ملے گا نا, ربر میٹس دا روڈ تو اب ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک قسم سے آپریشنلائز کریں اور یہاں انڈسٹری لے کے آئیں. تو پی ایم نے جو ڈیسیژن لیے ہیں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل وہ سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اٹانومس بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے, ہر فیصلہ جو ہے وہ زونی کے اندر ہو جائے, یہ 10 ایجنسیز نہ ہو جائے. فیصلہ آباد ہو گیا, راشاکائی ہو گیا, دھابے جی وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ چائنیز اور آپ کے پاس ہمارے پاس خالد منصور صاحب ہیں جو کہ چائنا کو 30 سال سے جانتے ہیں, کہ جو انویسٹر جب آئے گا تو یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو لگا دیں گے, تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ در در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. 1 person 1 investor, اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی پرابلم جو ہے ریزالو کریں گے. پروسیس سارا اس لیے رک گیا, سی پیک کا اس لیے ہو گیا کہ چائنیز آپ کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن ہمیں کو دے سکے کہ کیا حقیقت کیا ہے, کہ وہ ریزالو ہو گیا, کیا ایشو ہے؟ یہ سر بتا دیں جو یہ تاثر معید آپ نے دیا نا کہ سی پیک سلو ہو گیا, اس میں میں صرف یہ فگرز کچھ دے دیں آپ کو کہ یہ جو پہلے اس لیے سلو نہیں ہوا کہ ورکنگ گروپ پہلے 7 تھے, اب 11 ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو تھے 2018 تک 10 ہوئے تھے, اب 9 3.5 سال میں ہو گئے ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہوئے تھے 2018 تک وہ 2 ہے, اب 3.5 سال میں 7 مکمل ہو گئے ہیں. روڈ جو کنسٹرکشن ہوئی وہ 415 کلومیٹر ہوئی تھی پچھلے 2018 تک. ان 3.5 سالوں میں 453 کلومیٹر روڈ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں. جو US $3.97 بلین تھے 2018 تک انویسٹمنٹ, اب تقریباً 3.45 بلین ان 3.5 سالوں میں ہوئی ہے. اور جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں وہ 2018 تک ٹوٹل جو تھے وہ 17 تھے, اب 3 نئے پروجیکٹس اور ابھی جو ہم کر کے آئے ہیں 20 اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. پاور جنریشن لاسٹ میں بتا دوں کہ 3,340 میگا واٹ تھی, ان 3.5 سالوں میں 5,864 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آئی ہے. اور ٹرانسمیشن لائن 2018 تک 1 میٹر بھی جو ہے وہ نہیں پڑی تھی, اب تقریباً 880 کلومیٹر کی نئی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ڈلی ہے. تو جسٹ اے کمپیریزن. ہمیں جو 3 سال میں پرابلم آئی ہے نا وہ یہ کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک اس کا کنیکشن نیشنل انٹرسٹ سے چلا گیا. یہ جو 2 کنیکٹ ہوتا ہے نا, مثلا آپ کو سب کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, ایکسپورٹس ہے, فورن انویسٹمنٹ ہے یا امپورٹ سبسٹیوشن جو ویلتھ کریٹ کرتا ہے ملک میں. وہ ایکچولی وہ ڈیوورس ہو چکا ہے سسٹم, ایک ایسا نکل چکا ہے کہ وہ اب جدھر بھی دنیا میں انہوں نے ترقی کی ہے, ویلتھ کریٹ کی ہے, انہوں نے سارے ملک نے زور لگا کے ویلتھ کریٹ کیا ایکسپورٹس کے ذریعے. ہمارا اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس میں کہ کئی جگہ آپ کے ایکسپورٹر کو جس چیز سے فائدہ ہونا ہے ہماری اپنی گورنمنٹ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے, یا باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جیسے ابھی مجھے فیصل آباد میں چیمبر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا کپڑوں کا انویسٹر ہے زارا, تو ان کا ہیڈ وہ اسپین میں وہ آنا چاہتا تھا پاکستان, تو بجائے وہ آن لائن ویزے پہ اپلائی کیا تو ایمبیسی نے اس کے سی او کو کرنی آپ ادھر آ کے پہلے وہ کریں گے. سو ان ادر ورڈز کہ جو کوریلیشن ہے بٹوین نیشنل انٹرسٹ اور جو ورکنگ آف دا گورنمنٹ ہے اس کو الائن کرنا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. اور وہ ایگزیکٹلی اسپیشل اکنامک زونز میں یہ ہوا کیونکہ ہمیں شروع میں یہی جو پرابلمز آئے, جس طرح کی مثلا کئی اسپیشل اکنامک زونز کے اندر زمین وہ ریل اسٹیٹ کی طرف چلے گئی, وہ اس کے اتنے ایگزاربیٹنٹ کاسٹ چلے گا کہ فیکٹری اس نے لگائے گا تو پروفٹ کیسے لے گا. سو اینی وے وہ ہم کر رہے ہیں, سارا ریگولر میٹنگز کر کے ان کو الائن کر رہے ہیں. جی آپ جب نومبر 2019 میں چین تشریف لائے تھے تو میں اس وقت پاکستان کی وہاں امبیسڈر تھی.
पहली बात तो ये सर कि बहुत ही बरवक्त दौरा था और बहुत कामयाब दौरा था. बहुत क्लोजली हम लोग जो चीन में रहे हैं उन्हें फॉलो किया है एंड फैसिलिटेशंस क्योंकि बड़ी अच्छी इसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा आया है और रोड मैप भी बहुत क्लियर आगे का नजर आ रहा है. मेरे कॉलीग्स ने जो बातें की मैं कंप्लीटली उनके साथ एग्री करती हूं, लेकिन मैं 2 कमेंट्स करना चाह रही हूं जो इस विजिट से थोड़ा सा हटके हैं. क्योंकि आपने फरमाया कि आपने हम लोगों को बुलाया कि आगे की जो हमारी रिलेशनशिप की ओरिएंटेशन है वो क्या होनी चाहिए. मुझे पूरा यकीन है कि इस विजिट में जो फैसले हुए हैं बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, लोगों की बाकी सबकी भी बहुत नजरें हैं. आई एम श्योर उन पे फॉलो अप भी होगा और पॉजिटिव चीजें निकलेगी. लेकिन मैंने गुजारिश ये करनी थी कि हमारा जो फ्रेंडशिप का एक बेस है, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो हमारी एक ट्रीटी है 2005 की जिसकी मुद्दत 2025 में खत्म हो रही है. मेरी गुजारिश ये थी कि आई डोंट नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनीमोर, आई एम श्योर इस पे गुफ्तगू हो रही होगी, बहस हो रही होगी, लेकिन मेरे नजदीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो चीन के साथ मिलके बनाएं, विच शुड बी विजन 2050 एंड बियॉन्ड. और मैं विजन 2050 इसलिए कह रही हूं कि 2049 में चीन को बने हुए 100 साल हो जाएंगे और उनका जो सेकेंड मिलेनियम गोल है विच इज द रिजुविनेशन ऑफ चाइना वो कंप्लीट हो जाएगा, विच इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कि वो सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क बन के उभरेगा. लेकिन 2050 के दरमियान और यहाँ अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, बहुत सारे मसाइल आएंगे. जिस तरह दुनिया का नक्शा चेंज हो रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, तो आई थिंक एक हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि हमने इन मुश्किलात को किस तरह अबूर करना है और 2050 में तक का हमारा क्या विजन है रिलेशनशिप का एंड बियॉन्ड 2050. सो जो आपका नेक्स्ट विजिट हो या जब प्रेसिडेंट शी आए तो आए, माय रिक्वेस्ट वुड बी कि हमें इस पे काम करना चाहिए. ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस ने इस पे काफी काम किया हुआ है और काफी डॉक्यूमेंटेशन है and I'm sure all of us who've served in China would be very happy in our own little way to contribute. दूसरी सर मेरी आप से गुजारिश ये है कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स तक बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों के जहन में आई डोंट नो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो सिर्फ सीपैक प्रोजेक्ट्स पे आके हम थोड़ा सा कुछ रुक से जाते हैं. चीन सीपैक से बाहर भी बहुत कुछ है, तो एनडीआरसी का प्लानिंग का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना बड़ी अच्छी बात है, दोनों गवर्नमेंट इदारे हैं, लेकिन जो असल इन्वेस्टमेंट है, जो असल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोविंसेस में हैं. जो असल इन्वेस्टर्स हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां लाने को तैयार हैं, जो ऑलरेडी खालिद मंसूर साहब के पास भी हैं प्रोजेक्ट्स 15 बिलियन के, 12 बिलियन के, जो बिल्कुल पैसा लेके आपके पास तैयार बैठे हैं आने, जो एनडीआरसी के एम्बिट में नहीं आते, दे आर अबव एंड बियॉन्ड एनडीआरसी. और चाइनीज गवर्नमेंट भी अब आपको ये कह रही है कि देखिए वी हैव ऑथराइज्ड द प्रोविंसेस कि वो जाएं और बाहर इन्वेस्ट करें, उनको अब ये परमिशंस मिल चुकी हैं. और चीन की एक एक प्रोविंस का जो जीडीपी है वो पाकिस्तान के पूरे जीडीपी से 3-4 गुना ज्यादा है. सो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि सीपैक अथॉरिटी भी और खासतौर पे बीओआई वो एनडीआरसी के एम्बिट से, उसकी सिक्योरिटी से और ये लोन और ग्रांट के प्रोजेक्ट से निकल के जो रियली बिग फिश हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वो करे. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी भी उन लोगों से मुलाकात हो, इस विजिट में नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, बट आई डू होप कि जो रियल इन्वेस्टर्स वहां हैं उनसे हम एंगेज करेंगे. एंड वन लास्ट थिंग, आई एग्री विद माय वेरी सीनियर रिस्पेक्ट कॉलीग एम्बेसडर मसूद खालिद साहब कि बहुत सारी चीजें अगर आप ले जाए ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो उसमें आप ये भी आप प्रोविंसेस को कह सकते हैं कि जी बड़े आपके पास फाल मैकेनिज्म्स हैं ऑफ सिस्टर प्रोविंसेस एंड सिस्टर सिटीज, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट आ सकती है अगर प्रोविंसेस किसी को आंसरेबल हो कि जी ये आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, साइन करके पता नहीं मनो मिट्टी के नीचे दबाया हुआ है, उसे निकालिए बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव
پلیٹ فارم جہاں سے آپ کو انویسٹمنٹ بھی آئے گی, اور اس کا کوئی این ڈی آر سی سے تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کے ایمبٹ میں ہی نہیں آتا. این ڈی آر سی کے ایمبٹ میں صرف سی پیک پروجیکٹس آتے ہیں. سو آئی وڈ لائک ٹو سے کہ گو بیونڈ سی پیک, the relationship is much bigger. Thank you. میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے چائنا میں کہ جب اوپر سے ان کے سگنل آ جاتا ہے, جس طرح پریزیڈنٹ شی کی جو کمیونیکے, وہ اس کا امپیکٹ بالکل ہی اور پڑ جاتا ہے, باقی بھی سب امینیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمیں پرابلمز آئے تھے سائنا شور سے, تو اس لیے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ 2 سال سے میٹنگ ہو نہیں رہی تھی وہ, اور جس طرح کا وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے یہ کووڈ کے اوپر, میں نے دنیا میں کہیں اس طرح کی دیکھا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اتنا اسٹرکٹ ہے وہاں, اور ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ وہ کتنا اس کو سیریسلی لیتے. 2 دفعہ تو ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے دن کے اندر کہ آپ نے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمیں یہ شاہ جی اور میں جب ہم وہ گیمز پہ گئے تو جو ہمیں سب سے اچھی چیز لگی کہ چائنا کے بعد صرف ایک ملک کو اپلاز ملا تھا, کچھ 70 پتہ نہیں, اور پاکستان کو سب سے زیادہ کراؤڈ کے اندر, اتنے زیادہ ملکوں کے اندر, کہ اس کا مطلب کہ کافی ڈیپ روٹیڈ ہماری ریلیشن شپ ہے. یہ وزٹ بہت اچھی رہی, اور ہمیں تو جوائنٹ کمیونٹی سے بھی یہ اندازہ ہوا تھا کہ وزٹ اچھی ہوئی. اور آپ نے جو کہا کہ آپ کی بڑی گہری باتیں ہوئی ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے ساتھ, یہ بڑی اچھی خبر ہے. اس لیے کہ اس شہر میں ایک چیٹر تھا کہ دکان بند ہوئی ہے سے پیک پہ اور کچھ نہیں ہو رہا, چینی بہت ناراض ہیں. اور میں آپ کو یہ say this with authority کہ ہم سے بھی لوگوں نے باتیں کی, انکلوڈنگ چائنیز. اٹس گڈ کہ یور وزٹ ہیز ڈیمپنڈ دیٹ اسپرٹ کمپلیٹلی. اور میڈیا میں تو خیر جو بھی ہے, میڈیا کا میں یہاں بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, بٹ دیر آر پیپل ہو ہیو بین, جسے کہتے ہیں نا, مارکیٹنگ دس ہول تھیم. اس کے علاوہ 2-3 چیز مارکیٹ کرتے ہیں, ہر 2 مہینے کے بعد ایک تھیم آ جاتی ہے. امپلیمنٹیشن از ایبسولوٹلی A1. آپ کی پرابلم میرا خیال ہے یہاں پر یہ ہے, آپ ایک ٹیم بنائیں, اپنے دفتر میں ٹیم بنائیں جو ویکلی بیسس کے اوپر ہر چیز کو مانیٹر کرے. اینڈ دے شوڈ بی شرپاز, آئی مین not simply bureaucrats, but people who have the ability to drive the issue and have the decision making authority. تیسری چیز سر یہ جو ہے, جو actually the more important aspect, what is our strategic direction, یہ ہم سے چینی نہیں پوچھتے. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک ہماری جو ڈائریکشن فیوچر کا کیا ہے, میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں, اور جو میری چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیئر ہے اس کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیئر ہے. سب سے ریلیشن شپ اپنی قائم کریں. ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے, لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائن فیلڈ میں سے, اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے. گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی, اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, ٹیکس کلیکشن, ریونیو, سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں, یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائے. لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے, جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے, اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, ادھر پھنس جاتا جا کے. پہلے تو بہت ہی مشکل تھا, بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے, سینٹ میں پھنس جاتا تھا.
وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے. تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے, اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا, یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن, وہاں عجیب سینز نظر آ رہے تھے, ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. اسپین میں وہ بڑا حال تھا, پھر انگلینڈ میں. تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح, تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا, اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے, یہ لوگ جو مر رہے ہیں. میں ساروں سے پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ وہ کیا کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پس گیا, ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن. ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن, فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں, کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے اس کے اندر. تو ہم نے اتنی پریشر لے کے, وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے, لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر. سو نہ وہ انہوں نے جانے بچائی, تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون. تو بیئرنگ ایوری تھنگ, ہندوستان کا حال دیکھ لیں, ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس میں پاکستان جس طرح آج پلیسڈ ہے, اگر یہ 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی یہ پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا, اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا. ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا بشکیک میں, میرے خیال میں 2 سال پہلے میٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی نا, تو میری اس سے لمبی میٹنگ ہوئی, اور جب اس نے ٹویٹ کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے کے لیے, تو میں نے اس کو ایک واپس ٹویٹ کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پھر میرے سے ٹیلی فون پہ ہماری کافی دیر بات ہوئی. تو بیسکلی وہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے, اس نے مجھے خاص کہا کہ ہم رشیا کے اندر ہمارا کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے, اور اس نے کہا ہمارے کوئی 35 ملین مسلمان ہیں, اور وہ جو یہ ٹرپ ہے اس میں خاص طور پہ ایک جو مسجد ہے بڑی, ان کی سب سے بڑی مسجد ہے, اس میں انہوں نے کوئی ایک فنکشن کی ہوئی ہے. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کہ 1980 میں 82% تھے GDP کا, اب وہ 18% ہے GDP کا. سو وی ہیو ویری سیریس ایشوز سر. ہم چائنا سے انگیج کرنے میں ہمارے لیڈرشپ لیول پہ تو بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور چائنیز بھی ہمیں بڑا, ان کی دوستی میں نے 10 سال سے دیکھی ہے, اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں, پینڈیمک میں نہیں گیا ہوں. تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے کسی منسٹری میں آپ کو انٹرپریٹرس نہیں ملے گا, کہیں پر چائنا کے نالج سویلائزیشنل جو ان کی نالج ہے, اکثر لوگوں کو پاکستان میں یہ ہے کہ چائنا کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے اور پارٹی اسٹرکچرز ہیں. ایکچولی اٹ از مچ بیونڈ دیٹ, اٹ از چائنیز کریکٹرسٹکس جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک کلچرل پیراڈائم ہے. We need to understand, we need to study, we need to learn from them. پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹریٹجک ریلیشنز ہمارے اتنے اچھے رہے ہیں, لیکن میں کیا بتاؤں, میرا تو مونولوگ ہو جائے گا, تو میں وہ نہیں چاہتا. تو بس وہ ہم جو ہے کسی اس پر توجہ ہماری تھوڑی سی. اب فارن آفس سے اب دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو پرائزڈ آپ کی پوسٹنگز ہوگی وہ یا یورپ ہو امریکہ ہوگا. ہماری ساری بزنسز دیکھ لیں, ایکسپورٹس یا آدھی امریکہ اور آدھی ادھر ہیں یورپ میں, تو ساری ہماری اورینٹیشن اسٹوڈنٹس ہمارے ایلیٹ ساری وہاں جاتی ہے. تو کنیکشنز چائنا کے ساتھ تو نہیں ہیں, اور گورنمنٹ کنیکشنز کا یہ نہیں مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کنیکشنز ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. اب ہم یہ جو ہم نے بھی کوشش کی, اور یہاں اس بار پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی بٹھائے ہوتے زوم کے اوپر, تاکہ اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہی اس باری زیادہ تر تو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہی ہوا تھا.
प्राइवेट थे। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं। देखिए चाइना की जो मैं समझाऊं ना कि उन्होंने जो बड़ी यूनिक चीज की है कि हम डेमोक्रेसी को, इसलिए डेमोक्रेसी बादशाह से आगे निकल गई कि बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ है, उसमें मेरिटोक्रेसी है, और क्योंकि वोट लेनी होती है तो उसमें ऊपर से पैसा नीचे चला जाता है, सो इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। ये 3 खूबियां थी। तो उन्होंने तो वो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के बगैर ये चीज अचीव कर ली। यहाँ मेरिटोक्रेसी है, इधर रूल ऑफ लॉ इन द सेंस कि जो शी जिनपिंग की मैंने वहां पता चल रहा है जो सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी की रीजन है, उसने कोई 400 टॉप मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को उसमें उनका एहतसाब किया है। वो लोग वहां खुद बताते हैं कि उसकी मेन जो उसकी ग्राफ ऊपर गया वो उससे उसकी वजह से गया। और फिर जो इन्होंने गुरबत कम की है, ये तो दुनिया में कोई इससे तो कोई यूनिक फिनोमेना है ही नहीं है। तो ये जो उन्होंने अचीव किया है, बस से मैंने जो लास्ट टाइम इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने हमें हेडक्वार्टर्स बुलाया, मीटिंग्स की, जब उन्होंने लोगों से समझाया इनका सिस्टम मेरिटोक्रेसी का कि कैसे इनके वो सारा सिस्टम वर्क करता है कि ऊपर इनका बेस्ट टैलेंट लाने के लिए, बड़ा रिमार्केबल है। एक और पॉइंट जो है सर, ये 2 साल के बाद आपका विजिट हुआ जो बहुत अहम था, आपकी कॉन्वर्सेशन एट द लीडरशिप लेवल हुई, लेकिन चीन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हाई लेवल पे कॉन्वर्सेशंस की जरूरत है। फॉरेन ऑफिस की डीप कॉन्वर्सेशंस चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ रेगुलरली होनी चाहिए, होती रही हैं, लेकिन ये कोविड की वजह से मसले हैं। बीच में हमें ये भी कुछ थिंक टैंक्स वगैरह ने कहा और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम चाहते हैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, जो हिंदुस्तान के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं, अमेरिका के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशंस नहीं हो सकी। तो ये रेगुलर कॉन्वर्सेशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एट ऑल लेवल्स। थैंक यू। नासिन वज़ीर आज़म इमरान खान अॻुनि सफ़ीरनि इंसाफ़िन सां ॻाल्हाए रहियो हो। संदसि चवणु हो त अॼु दुनिया तेज़ीअ सां बदिलजी रही आहे। चीन जो दौरो इंतहाई अहमियत रखे थो। वज़ीर आज़म इमरान खान चयो त मुलाक़ात जो मक़सदु अवां जी राय वठणु आहे। वज़ीर आज़म इमरान खान चयो त असांजी मईशत सही रस्ते ॾांहुं हली रही आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त चीन ने क़यादत एतमाद जो इज़हार कयो आहे। संदसि चवणु आहे त दुनिया में तब्दीलियुनि जे हवाले सां चीन जो दौरो अहमियत रखे थो। संदसि चवणु त हालात ख़राब थिया त अमेरिका खे बि मुश्किल वक़्तु ॾिसणो पवंदो। वज़ीर आज़म इमरान खान चयो त अफ़गानिस्तान खे इंतहाई बहरान मां कढण लाइ सभु मुतफ़िक़ आहियूं।